بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی ہاتھ اور تڑپتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو۔ جو چیز تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہو وہ چیز اس کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشیں جن کے لیے ابھی بھی تم دعا کی غرض سے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے۔ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا ساری زندگی بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر کہ اللہ کو روز میرا انتظار ہوتا ہے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے یہ توفیق۔ تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کی بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ مانگنے کا حق صرف اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے، چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو، چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں کہ جو اب چھن گیا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس پر 7 زمین اور 7 آسمانوں پر رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تب بھی تمہاری اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا اب آئے ہو تم میری بات کرو، میری بات سنو۔ وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستان سناؤ۔ میں کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو تم، یہ بتاؤ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا